أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. تو کل کے درس میں اس آیت کا ترجمہ ہو چکا تھا. تو کلمات کی تفسیر کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ کلمات سے کیا مراد ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا گیا تھا وہ کون سا امتحان تھا، اس کا تذکرہ کیا تھا. موٹی موٹی باتیں کچھ ذکر کی تھی. البتہ یہ کہ خاص جو باتیں تھیں ان کے امتحان کی جو کڑے اور مشکل تھیں، ان میں سے ایک چیز کو شمار کیا گیا کہ ان کا واسطہ قوم سے پڑا، باپ سے پڑا، اور اسی طریقے سے بادشاہ سے پڑا، جس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا. تو وہ ساری بات ہو چکی. تو یہ تو پہلی بات ہے. اب یہ امتحان یہاں تک پورا نہ ہوا، آگے پھر دوسرا امتحان لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان یہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر اپنی قوم کو، وطن کو چھوڑ دیا، اور آپ کیا ہے اپنے اہل و عیال سمیت کیا ہے وہاں سے عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے. تو کچھ وقت تو شام میں رہے، لیکن یہاں بھی رہنے کا زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا، بلکہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حکم آ گیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں شام کو چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور ان کے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے کوچ کریں. اب جگہ بھی نہیں بتائے گی کہاں جانا ہے، یہ یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فوراً جو ہی حکم آیا چل پڑے. تو حضرت جبرائیل امین بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کر دیے. اب حضرت جبرائیل امین نے ان کو جا کر جگہ پہ پہنچانا ہے کہ جو بھی جگہ ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل امین ساتھ ہیں، سفر جاری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے چلے. شام بھی سرسبز علاقہ ہے، ظاہر ہے عراق میں بھی سرسبز ہے، لیکن جدھر چلنے کا حکم دیا تو وہاں تو خشک پہاڑ ہیں، گرم ریگستان ہے، جی سارا کچھ مسئلہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی سرسبز دیکھتے راستے میں تو پوچھتے یہی جگہ ہے؟ جی حضرت جبرائیل فرماتے نہیں، یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے، منزل آگے. تو بہرحال جب خشک پہاڑ آ گئے، ریگستان آ گیا جی، اور وہ جگہ جس میں بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی، یعنی جہاں اب مکہ مکرمہ ہے جی، اس ریگستان میں آ کر پہنچے. تو حضرت جبرائیل نے یہاں اتار دیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں آپ نے رہنا ہے. تو چنانچہ اتنے سرسبز علاقوں سے اٹھ کر، ٹھنڈے علاقوں سے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گرم ترین علاقے میں جی، بواد غیر ذی زرع، ایسا علاقہ ہے نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ وہاں کوئی انسان رہتا ہے نہ کچھ. تو ایسی بے آب و گیا جگہ میں اترنے کا حکم ہوا. تو چنانچہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور کیا ہے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا. لیکن امتحان پھر بھی ختم نہ ہوا، بلکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ بس ان کو، اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دو اور خود واپس شام چلو. اب یہ دیکھو کتنا کڑا وقت ہے کہ وہ جنگل ہے، یعنی کوئی وہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی پانی دانے کا نظام ہے. وہی ابراہیم علیہ السلام نے جو مشق میں پانی دیا تھوڑا سا، اور تھوڑے سے کیا ہے وہ کھجوریں وغیرہ جو تھیلے میں تھی، وہ زیادہ خرچہ تھا، زیادہ رہا تھا، وہ دے دیا. اب حکم ہو گیا کہ بس واپس چلو. اب بظاہر تو حالات ایسے ہیں کہ بچہ بیوی سب ضائع ہو جائیں گے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہی حکم ہوا جی بس فوراً چل پڑے. حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں، پش دے کر چل پڑے. بیوی پیچھے سے بار بار کہتی ہے وہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، پھر بھی جواب نہیں دیتے. حتیٰ کہ خود بیوی بول پڑی جی، اور سمجھ گئے کیا اللہ کا یہ حکم ہے. تو جب یہ پوچھا تو انہیں کہا اللہ کا حکم. حضرت ہاجرہ پھر مطمئن ہو گئے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ تشریف لے جائیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ہاجرہ کے واقعات پھر روایات میں آتے ہیں کہ وہ اس نے کیسے گزارا۔ کچھ وقت تک تو وہ مشک سے پانی پیتی رہی، خود بھی بچے کو پلاتی رہی، دودھ پلاتی رہی۔ شیرخوار بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت، اور جب یہ پانی ختم ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا، تو پھر بھاگی۔ بچہ بہت پیاسا، یہ بخاری شریف میں آتا ہے، بچہ اتنا پیاسا کہ بس موت کے منہ میں تھا، جی تڑپ رہا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ ظاہر بات ہے اپنے بچے کو دیکھ کر خود تڑپیں، تو صفا پر گئی، مروہ پر گئیں، چکر لگائے 7 چکر، یہ بار بار کیا ہے صفا مروہ پر چڑھ کر اپنے بچے کو بھی دیکھتی تھی، پھر نیچے بھی اترتی تھیں کہ کوئی شاید بندہ مل جائے اور مدد ہو جائے، کہیں پانی کی خبر ہو جائے، لیکن بہرحال وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آخر میں حضرت جبرائیل امین پہنچے، جی تو اس نے آواز دی، تو پھر وہ کان لگاتی تو کون ہے کون ہے، تو کہتی کوئی مدد ہے تو پہنچو، ہمیں کوئی دے سکتے ہو تو۔ چنانچہ پھر حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا یا ایڑی ماری، جو بھی بہرحال، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا، جس کو آب زمزم کہتے ہیں، جو آج تک جاری ہے، جی کبھی ختم نہیں ہوا۔ درمیان میں بند کیا بعض لوگوں نے، جی مشرکین مکہ سے پہلے تو، لیکن وہ ختم نہیں ہوا پانی، آج تک جاری، صدیاں کی صدیاں بیت گئیں، وہ چشمہ جاری ہو گیا زمزم کا۔ اتنا میٹھا اور عمدہ اور شفا والا پانی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، تو پھر وہاں رہنے لگے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے تو بعد میں حضرت ہاجرہ نے ان کو پالا۔ مشکلات تھیں ظاہر ہے، جی اکیلے تھے، پھر مشکل سے آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہوئی، بنو جرہم کا قبیلہ آ گیا، سارا کچھ نظام بنتا گیا آہستہ آہستہ، لیکن مشکلات تو ضرور تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک شادی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام ایک شادی ہوئی، پھر دوسری ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے شادی سے پہلے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابھی کیا شادی نہیں کی تھی، تو اللہ کے حکم سے آئے، اور جب یہ کچھ کام کرنے کے ہو گئے تھے اس وقت حکم پھر آ گیا، یہ اور کڑا امتحان آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا، جی خواب میں، تو انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو انہوں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ یہ بتایا آ کر کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح یعنی چھری لے کر چلا رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی چونکہ نبی ہونے والا تھا، اگرچہ چھوٹا تھا فی الحال، لیکن اللہ نے صلاحیتیں رکھی تھیں، تو انہوں نے فوراً جواب دیا فانظر ماذا تری، ابا جان جو تم نے دیکھا ہے کر گزرو، جی یا ابت افعل ما تؤمر، جی جو حکم ہے وہ کر دو، جی تو بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ تو ظاہر یہ بیٹے کو ذبح کرنا، پھر بیٹا بھی ایسا جو یوں مشکلات میں پلا ہے، بڑی مشقتوں سے وہ یہاں کیا ہے رہ کے اس عمر کو اب پہنچا ہے کہ کچھ کمانے کا کھانے کا ہو گیا ہے، اس وقت ذبح کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تیار ہو گئے، چھری بھی پھیری، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود ذبح کرانا ہی نہیں تھا، بلکہ ذبح پر آمادہ کرنا تھا کہ میرے حکم ایسے سخت کی تعمیل ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا، چھری پھیر دی، جی تو جب چھری پھیری تو چھری تو نہ چلی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جنت سے مینڈا بھیجا، اس کو ذبح کیا گیا، جی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تیرا خواب پورا ہو گیا، تو نے اپنی طرف سے جو کر سکتا تھا کر لیا، باقی چھری چلانا، چھری کا کاٹنا یہ تمہارے بس میں نہیں تھا، تمہارے بس میں چلانا ہی تھا، کاٹنا کٹوانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے نہیں کاٹنے دیا، چھری نہ کاٹ سکی، آپ چلاتے بھی رہے، تو یہ بہت کڑا امتحان تھا۔ تو یہ بڑے بڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے سخت امتحانات تھے جن سے گزارا گیا، تو آپ نے دیکھ لیا، تو یہ امتحانات ہیں اصل بنیادی طور پر، جن میں اصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کسی وقت بھی کتنا سخت سے سخت حکم آیا پھر بھی اس کو پورا کر دکھایا، اسی کو قرآن میں فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کیا، پورا کیا۔ تو اس کے علاوہ باقی احکامات جو زیادہ مشکل نہیں تھے ان کو بھی مفسرین نے شامل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ترتیب کے ساتھ میں نے عرض کر دیے بڑے یہ ہیں، تو ان احکامات کو، بڑے احکامات کو لیا جائے تو پھر مسئلہ زیادہ ہی واضح ہوتا ہے۔ تو فَأَتَمَّهُنَّ، اس طرح دوسرے موقع میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس ابراہیم کو دیکھو جس نے پورے وعدے کیا ہے اچھے انداز سے پورے کیے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا یہاں اعلان فرما دیا۔ اتمہن سے بھی
اسی طریقے سے کیا ہے ابراہیم الذی وفا سے بھی، تو یہ امتحانات مراد ہیں۔ تو امتحانات کے متعلق جو بات تھی وہ تو عنوان اب پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہے کہ امتحانات کی کامیابی کے بعد جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہوگا۔ جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔